السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کا وارث کون ہوگا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے وارث کس کو قرار دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وراثت میں جنت کس کو ملے گی؟ تو جنت اس شخص کو ملے گی جو یہ 6 کام کرے گا۔ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ آئیے ان 6 کاموں کی تفصیل بتانے کے لیے آپ کو قرآن کریم کی ایک سورۃ المؤمنون پر لے کے چلتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر وہ ان 6 چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا تو یہی جنت کا وارث ہوگا اور اسے وراثت میں جنت ملے گی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اب میں آپ کو ترتیب وار بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح پالی۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہے خضوع اور ایک ہے خشوع۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے عربی میں اعضاء کے ساتھ جھکنے والا، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے دل سے نماز کی طرف متوجہ ہونے والا۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہو وہ اس پر توجہ دے، اور اگر غیر اختیاری طور پر اس کا خیال کہیں اور چلا جائے تو وہ معاف ہے، جو ہی یاد آ جائے وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی نماز کی طرف واپس آ جائے۔ تو پہلی اس کی نشانی اور پہلی کامیابی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ دوسری کامیابی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو کاموں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ تیسری علامت اور نشانی اور تیسری کامیابی، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک اور صاف کرنا، چونکہ یہ زکوٰۃ بھی مسلمان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فریضہ عائد کیا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے غریبوں اور محتاجوں کا حصہ نکالے۔ اس کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے اس مسلمان کی مال کی پاکی ہو جاتی ہے اور دلوں کی پاکی بھی ہوتی ہے۔ اس آیات میں تو یہی فریضہ مراد ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس کے علاوہ اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دل کو پاک کرنا اور اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کرنا۔ تو یہ تیسری علامت اور تیسری نشانی اور تیسری کامیابی تھی۔ چوتھی کامیابی اور چوتھی نشانی وہ یہ، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ ناجائز طور پر اپنی خواہشات کی تسکین نہیں کرتے بلکہ وہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہو چکے ہیں، فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے سوا کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اب 5ویں نشانی اور 5ویں کامیابی اور 5ویں علامت، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ،
وہ جو اپنے امانتوں اور عہد اور وعدے کا پاس رکھتے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری علامت اس کی کامیابی کی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ نگرانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر اس کے صحیح شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث الذین یرثون الفردوس، جن سے جنت فردوس کا وعدہ لیا گیا ہے، جنہیں جنت الفردوس میراث میں ملے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کے وارث بننے کے لیے اللہ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو ان 6 چیزوں کو پورا کرے گا وہ جنت کا وارث اور مستحق بنے گا۔ نمبر 1، وہ دل کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بیہودہ اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنی زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس کا اللہ کا حق اپنے مال میں ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، وہ اپنے امانتوں اور عہدوں کا پاس اور خیال رکھتے ہیں۔ اور نمبر 6، وہ اپنی نمازوں کی خوب اچھی طرح نگرانی کرتے ہیں کہ نماز کو اس کے ٹائم اور اس کے وقت پر اور پابندی کے ساتھ سنن اور مستحبات اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ 6 صفات جس کے اندر ہوں گی اسے اللہ جنت کا وارث ٹھہرائے گا، اور اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اسے جنت میراث میں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب